يا ابن الحسن المستغاث بك يا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. معزز ناظرین کرام، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں کچلے ہوئے لوگوں کو، ضعیف کر دیے گئے لوگوں پر منت اور احسان کرتے ہوئے انہیں زمین کا سرپرست اور زمین کا وارث بنائیں. پچھلی نشست میں جو ہماری بات ہوئی تھی وہ شیعہ منابع سے، شیعہ کتابوں سے وجود امام مہدی کے اوپر ہم نے باتیں کی تھیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب والا ہم تو مثال کے طور پر ہم تو آپ کے شیعہ مذہب کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے مسلمانوں کی دوسرے جو مسالک ہیں ان کی اگر معتبر کتابوں میں اگر مہدویت کا عنوان پایا جاتا ہے تو آپ وہاں سے حدیثیں بیان کریں. تو ٹھیک ہے، آج کے جلسے میں ہم کچھ حدیثیں صرف اور صرف تبرکاً اور سب سے بڑے شبہ کو دور کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. حدیثیں کئی ہیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، سب کو ہم بیان نہیں کر سکتے. 2 یا 3 حدیثوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے برادران اہل سنت کی کتابوں سے. سب سے پہلی حدیث ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو اس وقت تک فنا نہیں ہے جب تک کہ عرب کے اوپر ملکیت نہ حاصل کر لے، مالک نہ ہو جائے میرے اہل بیت میں سے ایک مرد یواتی اسمہ اسمی، کہ جس کا نام میرا نام ہوگا. یہ حدیث صحیح ترمذی جلد 9 باب ما جاء فی المہدی، باب کا نام ہے، صفحہ 74. اس کے علاوہ کتاب ینابیع المودہ تالیف شیخ سلیمان، طبعات سال 1308 ہجری، جلد 2 صفحہ 180. کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان تالیف محمد بن یوسف شافعی، طبعات نجف صفحہ 57. کتاب نور الابصار صفحہ 171، مشکات المصابیح صفحہ 370 پر. اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ عن النبی، امیر المومنین علیہ السلام روایت کرتے ہیں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال، کہ آپ نے فرمایا لو لم یبق من الدہر الا یوم واحد لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، کہ اگر دنیا کی عمر میں سے صرف اور صرف ایک دن بچے تو خداوند عالم اس ایک دن میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو، ایک مرد کو مبعوث کرے گا، یملؤھا عدلا کما ملئت جورا، کہ جو آ کر کے زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ حدیث ہے صحیح ابی داؤد جلد 2 کتاب المہدی صفحہ 207، البیان صفحہ 59، کتاب نور الابصار تالیف شبلنجی صفحہ 156، الصواعق المحرقہ تالیف ابن حجر طبعہ قاہرہ صفحہ 161، کتاب فصول المہمہ تالیف ابن صباغ طبعہ نجف صفحہ 275، اور کتاب اسعاف الراغبین تالیف محمد الصبان. اس کے علاوہ تیسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، ہم نے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی
ہماری اطرت میں سے، اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ صحیح ابی داؤد جلد 2 کتاب المہدی صفحہ 207، ابو داؤد اس کے علاوہ صحیح ابن ماجہ باب خروج المہدی جلد 2 صفحہ 519، السوائق صفحہ 161، البیان صفحہ 64۔ اس کے علاوہ ایک آخری حدیث آپ کی ذوق سماعت کے حوالے، جس میں ارشاد ہوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانہم، کہ ہماری امت کے اوپر آخر زمانے میں ایک شدید بلا سلطان اور حاکموں کی طرف سے نازل ہوگی، لم یسمع بلاء اشد منہ، اس سے شدید، اس سے بڑی کوئی بھی آفت اور مصیبت سنی نہیں گئی ہوگی، حتی تضیق عنہم الارض الرحبۃ، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی، وحتی یملأ الارض جورا وظلما، یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیہ من الظلم، اور مومن کو ظلم سے بھاگ کر کے کہیں چھپ جانے کی کوئی بھی پناہ گاہ نظر نہیں آئے گی۔ ایسی صورت میں فیبعث اللہ رجلا من عطرتی، اللہ جو ہے ہماری عطرت میں سے ایک فرد کو بھیجے گا، فیملأ الارض قسطا وعدلا، اور وہ آنے کے بعد سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملیت ظلما و جورا، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اس سے زمین اور آسمانوں میں رہنے والے راضی ہو جائیں گے، لا تدخر الارض من بذرها شیئا الا اخرجته، اور زمین اپنے اندر کوئی بھی دانہ چھپا کر کے نہیں رکھے گی مگر یہ کہ مہدی کے لیے ان دانوں کو نکال دے گی، ولا السماء من قطرها شیئا الا صبه اللہ علیہم، اور بادلوں کے دامن میں ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اسے لوگوں کے لیے نچوڑ دے گا، یعیش فیہم 7 سنین او 9، کہ جو آنے کے بعد سے 7 سال یا 9 سال ان کے درمیان میں رہے گا۔ ایسی صورت میں تتمنى الاحیاء الاموات لما صنع اللہ باہل الارض، مردے بھی زندگی کی دعا مانگیں گے اور خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم زندہ ہوتے، جب وہ دیکھیں گے کہ اہل عرض کے اور زمین والوں کو کون کون سے اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ یہ حدیث البیان صفحہ 72، السوائق المحرقہ صفحہ 161، ینابی جلد 2 صفحہ 177 پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الغوث الغوث